صاحب آپ نے یہ جتنی بھی تقاریر ہیں یہ دیکھی، اس کے اندر مریم نواز صاحبہ یہ بات کرتی ہیں اور وہ حوالہ دیتی ہیں جماعت اسلامی کے جلسوں کا، پھر وہ حوالہ دیتی ہیں اسد عمر صاحب نے جو جلسہ کیا، اور وہ پوچھتی ہیں کہ جو کرونا ہے کیا وہ پوچھ کے اندر آتا ہے، کیا وہ دیکھتا ہے کہ اپوزیشن کی جلسے ہو رہے ہیں تو میں کرونا جو ہوں وہ پھیل جاؤں گا، اور جب حکومت جلسے کرتی ہے تو تب کیا ان کو کرونا نظر نہیں آتا؟ پھر ہم نے خرم دستگیر صاحب سے بھی بات کی پہلے، اور انہوں نے کہا کہ کرونا کی جو ایف آئی آر ہے وہ سوائے ملتان میں اور کہیں درج نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کو ایک بہانہ مار کے، ایک بہانہ استعمال کر کے جو حکومت ہے اس وقت اپوزیشن کے جلسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تھینک یو منیز، آپ نے اپنے پروگرام میں لیا، لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا خرم دستگیر صاحب کی۔ اگر حکومت نے اپوزیشن کے جلسوں کو ہی روکنا ہوتا تو اپوزیشن کا گجرانوالہ میں جلسہ نہ ہوتا، اپوزیشن کا کراچی میں جلسہ نہ ہوتا، پشاور میں جلسہ نہ ہوتا، اور جہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے تو وہاں پر انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا۔ یہاں پر میں صرف آپ کی اور آپ کے ویورز کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ملتان میں اور باقی شہروں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملتان کے اندر کرونا کا انفیکشن ریٹ 17% ہے۔ اٹ از دا ہائیسٹ ان دا کنٹری۔ ملتان اور حیدرآباد دو ایسے شہر ہیں جہاں 17% ہائیسٹ ان دا کنٹری ہے۔ ملتان کے 70% جو ہسپتال ہیں وہ کیپیسٹی تک بھرے ہوئے ہیں۔ ملتان میں ابھی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، اگر خدا نہ خواستہ سے اور اسپریڈ کر جائے تو اس سے جو اموات ہوں گی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ اپنے جلسے کو ملتوی کر لیں تھوڑا سا۔ جلسوں کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، جو جلسہ آج ہوا ہے وہ 2 ہفتے 3 ہفتے بعد بھی ہو سکتا تھا، جب کوئی حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے تب بھی ہو سکتا تھا، لیکن اپوزیشن نے صرف یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو صرف اپنی سیاست سے غرض ہے، ملتان کے لوگوں سے غرض نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی تقاریر کی بات ہے، میں نے مریم نواز صاحبہ کی بھی تقریر سنی، مولانا صاحب کی بھی سنی، دیگر کی بھی سنی، اتنی نازیبا گفتگو انہوں نے کی ہے کہ میں شاید اس پہ کامنٹ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھوں گا۔ اور وہ ملتان میں آ کے ملتان کے لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ تمہاری میٹرو بس ٹھیک چل رہی ہے، مطلب ہے دی اوڈیسٹی۔ آپ کو بھی پتا اور مجھے پتا ملتان میٹرو کا کیا حال ہے، اور جو دیگر انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اتنی نازیبا ہے کہ میں تو اس پہ میرے سمجھنے میں کامنٹ کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ مگر زین، جس قسم کی رکاوٹیں رکھی گئیں، کنٹینرز رکھے گئے، پھر 150 سے زائد لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا، کیا یہ ضروری تھا؟ کیا ان سے مذاکرات کے ذریعے بات چیت نہیں ہو سکتی تھی؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کے جو والد ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ ریپوٹیشن رہی ہے کہ وہ مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، آپ کی فیملی نے ہمیشہ سے یہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، تو کیا مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا تھا؟ آپ کے تو اچھے تعلقات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ مریضے، جہاں تک میرا ذاتی اس پہ اوپینین ہے تو وہ تو بڑا وائلڈلی رپورٹ بھی ہوا ہے، جو وزیر اعظم کے ساتھ نشست بھی ہوئی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کا ہمیں مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہیے ہے، اور یہ جو پکڑ دھکڑ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں اپوزیشن نے پہلے لیا، گیلانی صاحبان نے لیا، جب ان کو روکا گیا اصول طور پہ ان کو کوپریٹ کرا دیا تھا ڈس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، انہوں نے وہاں پہ جلاؤ گھیراؤ کیا، تھانے کے باہر جو کچھ ہوا آپ نے وہ دیکھا، جس طرح سے اسٹیڈیم کے تالے توڑے گئے اس کے اندر جایا گیا۔ ایشو یہ ہے جو میں آپ کو پھر کہنا چاہ رہا ہوں، ملتان ایک بہت نازک جو ہے موڑ پہ کھڑا ہے، اور ملتان میں بالکل گنجائش نہیں ہے ابھی کہ ہم ایسے جو ہے بڑے بڑے اجتماع کریں۔ تو اگر ملتان میں گنجائش نہیں ہے تو جو لاہور میں ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے 13 دسمبر کو، اس حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہوگا؟ کیا وہاں پہ بھی کنٹینرز رکھے جائیں گے، حراست میں لوگوں کو لیا جائے گا؟ دیکھیں، اصولاً طور پہ تو ہمیں جو اب آپ یہ سوال کریں ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے، کیا یہ وقت ہے جلسے کرنے کا؟ کیا از اٹ ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری؟ آپ اور ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی اپوزیشن اور پی ڈی ایم جو ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں جلسے کر رہی ہے، عوام کی ترجمانی کر رہی ہے۔ کیا عوام چاہتی ہے کہ اس ٹائپ پہ جلسے ہوں؟ کیا عوام چاہتی ہے پاکستان میں کرونا بڑھے، انفیکشن ریٹ بڑھے؟ قطعاً نہیں چاہتی۔ تو اگر تو یہ واقعی ہی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں تو ان کو اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جو میں پہلے بات کر رہا تھا، اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اسد عمر صاحب کا میں ذکر کیا، اسد عمر صاحب نے جلسہ نہیں کیا تھا سکھر میں، اسد عمر صاحب نے ایک کنونشن کو جو ہے ایڈریس کیا تھا جس میں پوری ایس او پیز جو کہ این سی او سی کی، جس کو وہ خود ہیڈ کرتے ہیں، این سی او سی کی جتنی بھی دی گئی ایس او پیز ہیں سب کو فالو کیا گیا تھا، اور 300 بندوں سے کم کا وہ اجتماع تھا۔ تو اس کو پی ڈی ایم کے دلوں سے ملانا میرے خیال سے تھوڑی سی ناانصافی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ زین، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور زین قریشی جو